بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد عالمگیر قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کی اسپیشل نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ کچھ دیر کے لیے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول زہرا کربلا کے جانثاروں کو ہم سلام کر سکیں، سلام عقیدت پیش کر سکیں۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عقیدت اور محبت کی جب بات کی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں، انتہائی معتبر ممتاز عالم دین ہے، علامہ صاحبزادہ سعید احمد جلالی صاحب، جامعہ جلالیہ رضویہ واکٹ کے پرنسپل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مزاج گرامی، الحمد علامہ صاحب ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ وقت دینے کا۔ بہت مہربانی جناب آپ کی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے فلسفہ شہادت، اور اس حوالے سے کربلا کے جانثاروں نے 72 تن جدا کیے، رہتی دنیا تک امام کا کیا پیغام ہے، امام علی مقام امام حسین کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، انہوں نے اپنے جانثار کی قربانی دیکھ کر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، نانا کے دین کی حفاظت کی۔ علامہ صاحب، پہلا بنیادی سوال، فلسفہ شہادت سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی، صاحبزادہ عالمگیر قادری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نگاہ علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی رفقا کی کربلا معلیٰ کے میدان میں جو شہادت ہے، وہ ہمیں استقامت، سچائی، دیانتداری اور دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی وہ دعوت اور پیغام دیتی ہیں کہ آپ کی قربانی نے قرآن کی حقانیت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں جو پیغام دیا، اس کے اندر صداقت یہ ہے کہ مسلمان جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے، اسے امام علی مقام کی شہادت سے اپنی زندگی کی اس منزل کا تعین کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اس کا ایمان، اس کا حیا اور اس کے عقائد باطنہ کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ اور ہمیں نواسہ رسول نے اپنی اور جانثاروں کی قربانی دے کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک تم قرآن سے، اسلام سے وابستہ رہو گے تو اتنے ہی تم زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگے، اور جب تم قرآن اور اسلام سے اپنے آپ کو دور کرو گے تو پھر اللہ اور رسول سے بھی دوری اختیار کرو گے۔ نواسہ رسول کی قربانی ہمیں شجاعت اللہ اور قرآن کی حقانیت اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اس پیغام کا حق دیتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایسا اتحاد پیدا کریں، اتحاد و یگانگت کا ایسا اتفاق اور اتحاد پیدا کریں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے، کہ یہ نہیں کہ ہم اپنے پیغام کے اندر ایسی کسر چھوڑ دیں کہ مسلمان کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ دور ہو جائے۔ ہمیں قرآن کی بھی یہ دعوت ہے، اسلام کی یہ بھی دعوت ہے، اور بلا شبہ نواسہ رسول کی قربانی کی بھی یہی دعوت ہے۔ علامہ صاحب، امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان تک یہ تو سمجھ آتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس فلسفے کو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ اس فلسفے کو جی ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے رسول اللہ نے ہمیں سمجھا، ہماری اپنی تو سمجھ کی وہ بات نہیں چلے گی۔ جب جہاں زبان رسول آ جائے گی تو پھر ہماری ہر جو نیت کا مخزن ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور قرآن کا یہ اعلان بھی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے پیارے رسول تیری زبان سے میں بولتا ہوں۔ تو جب رسول خدا نے فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان نور سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول حسین سے جدا نہیں اور حسین رسول سے جدا نہیں۔ لیکن وہ فلسفہ کہ حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ آ گیا کائنات والوں کو، لیکن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ کربلا کی دھرتی میں سمجھ آیا
کہ جب 72 تن کو جدا کیا کائنات والوں نے کہا آج یہ ثابت ہو گیا کہ امام علی مقام امام حسین کو جو حضور علیہ السلام وہ لب چسوایا کرتے تھے، بار بار بوسہ دیا کرتے تھے، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور آپ کبھی شانوں پہ بٹھاتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، دیکھنے والا کہتا کیا خوبصورت منظر ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات اطہر کہتی تھی کیا دیکھ رہا ہے سواری، دیکھ سوار کیسا، ماشاءاللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اندر یہ بات وارد ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے کئی بار امام علی مقام کو اپنی زبان چسائی، اور آپ کے یہ الحمدللہ علم میں اور یہ اس موقع سے ہم پیغام دینے میں بھی بہت آسانی سے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران نماز امام علی مقام کا آپ کے کندھے کا شان نبوت پہ سوار ہونا، اور امام علی مقام جب تک خود نہیں نیچے آئے، اللہ اکبر، رسول خدا علیہ السلام نے اللہ کا سجدہ سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سجدے کو طول ہی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کہ جب کندھوں پر حضرت امام علی مقام نے سواری کی تو یہ الفاظ صحابہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا تو انہوں نے یہ الفاظ عطا کیے کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری، کیا کہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری بھی بے مثال ہے اور سوار بھی بے مثال ہے۔ واہ۔ اچھا، یہاں پر رک کر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ تذکرہ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، مزار یار جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بیٹے امام علی مقام کی بارگاہ میں اس بہت پیاری طرف آپ نے توجہ دلوائی، اللہ آپ کے سانسوں میں برکت فرمائے، بہت پیاری طرف، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے آپ نے آج کے اس دور کے اندر رافضیت اور حرجیت کو کچل کر آپ نے ایمان کو تازہ کر دیا۔ میں اس موقع پر آپ کو دلی دعا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام علی مقام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے چوک میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو امام علی مقام نے ایک جملہ ارشاد کیا، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو اور ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے پلٹ کر آئے، بابا سے بابا سے کہتے ہیں کہ آج مدینہ پاک کے چوک میں امام پاک نے یہ الفاظ کیا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، آپ تشریف لے، آپ نے کہا بیٹا یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ سچ ہے، تو پھر چلو آؤ چلتے ہیں، اور پھر آئے ساتھ لے کر، تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ الفاظ کیے، آپ نے فرمایا جو ہماری زبان کہتی ہے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا تو پھر مجھے لکھ دیں، اللہ اکبر، اللہ، تو اب جب آپ نے یہ فرمایا مجھے یہ لکھ دیں، تو بیٹے کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب ان کو عدالت میں بلایا جائے گا، بیان قلم بند ہوں گے تو جزا و سزا کی بات چلے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے یار حضرت فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا میری کیا مجال ہے نبلانے اور میری کیا مجال ہے جزا و سزا کی، یہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کے رکھنا، جب عمر کا انتقال ہو جائے غسل و کفن دے کر جب سپرد قبر کرو تو امام علی مقام کی یہ تحریر والے کاغذ کا ٹکڑا عمر کے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ جب میری لحد میں میری قبر میں آمینہ کے لال تشریف لائیں تو میں عرض کروں یا رسول اللہ میں آپ کا وہ غلام ہوں کہ جس کی غلامی کی تصدیق آپ کے نواسے نے کی، جس کی سند نواسے رسول دے رہے ہیں، سبحان اللہ، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے نے دیے، سیدہ کائنات کے لختے جگر نے دیے، اور آپ کے کاندھوں پہ سواری کرنے والے حسین نے دیے۔ تو آج کے دور میں ناظرین مکرم یہ جو اختلافات کی دنیا آباد ہو رہی ہے، یہ دیکھیے صحابہ کرام کی محبت اور اپنی غلامی کی سند لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول زہرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال کا وہ تحریر کردہ اور سند غلامی کی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قبر میں لے کے جا رہی ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کی، یہ عقیدت ہے اہل بیت سے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہر وقت ٹکی ٹکی باندھ کر مولا علی مشکل کشا کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا
کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ فرمایا جب سے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بس میں ہر وقت عبادت میں رہتا ہوں۔ میسج کیا دیں گے، پیغام کیا دیں گے؟ صاحبزادہ محمد عالمگیر قادری صاحب، ہم اس موقع پر پیغام یہ دیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی محبت اور نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کی محبت، ان دونوں آل اور اصحاب کی محبت مسلمان کے ایمان کی پہچان۔ بے شک، بے شک۔ اگر نبی کریم کی آل سے پیار کیا جائے، اصحاب سے دوری، تو پھر بھی ایمان نامکمل ہے۔ اگر نبی کریم کے اصحاب سے پیار کیا جائے اور آل سے نہ کیا جائے، تب بھی ایمان کی نامکملی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اس موقع پر یہ پیغام دیں گے کہ بالکل دل و رگے دل سے نبی کریم کی اصحاب سے بھی پیار کیا جائے اور نبی کریم کی آل پاک سے بھی، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کر کے اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور جگانت کو پیدا کیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحبزادہ سعید احمد جلالی صاحب، پرنسپل جامعہ جلالیہ رضویہ واکنٹ۔ آپ اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس خیال سے، اس خوبصورت پیغام سے اجازت دیجیے، کیونکہ شریعت اگر زرخرید ہو جاتی سب امیروں کی عید ہو جاتی، شریعت اگر زرخرید ہو جاتی سب امیروں کی عید ہو جاتی، ترس نہ کھاتے حسین ابن علی، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔